بولو بھائی، ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا، یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. یعنی ہمارے لیے، انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مشین دنیا میں خود اس کی باڈی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی توند کیسے بھرے گی، یہ چلے گا کیسے، یہ دوڑے گا کیسے، یہ سوئمنگ کیسے کرے گا، یہ ہارس رائڈنگ کیسے کرے گا، یہ گنجا ہو جائے تو سر پہ بال کیسے اگیں گے اس کے، یہ بیمار ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگا، بخار میں کیا کھانا ہے اس کو، کھانسی میں کیا کھانا ہے، دبلا ہے تو کون سی خوراکیں کھانی ہے، موٹا ہے تو باریک کیسے ہونا ہے اس نے، اور آگے 10 قسم کے جو مسائل ہیں، یہ روڈ پہ کیسے چلے گا، یہ زندگی گزارنے کے لیے گھر کون سا استعمال کرے گا، اور گھر کی ریپیرنگ کیسے ہوگی، گھر کا دروازہ کیسے لگے گا، لوٹا کہاں سے آئے گا واش روم کے لیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سب مکسڈ زندگی چل رہی ہوتی ہے. پلنگ ٹوٹ گیا تو جڑے گا کہاں سے، اور گاڑی میں ہوا کیسے بھرے گی. ساری دنیا کی ہر قسم کی نالج اس کے پاس ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا. تو یہ اس سے بھی بڑا احمق ہے جو گاڑی کے بارے میں تمام تر علوم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے مقصد کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس سے بڑا بے وقوف یہ ہے جسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کوشش کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی چونکہ میکینک نے بنائی ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا کسی مقصد کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم بنائے نہیں گئے، بن گئے ہیں. تو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد بولنا پڑے گا آپ کو، جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں. بنی ہوئی چیزوں کا مقصد نہیں ہوتا، بنائی گئی ہوئی چیزوں کا مقصد ہوتا ہے. جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، جو کیا جائے اس کی ریزن ہوتی. مثال دیتا ہوں. میں بیان کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ یہاں گلاس پہ لگ گیا، بیان میں جوش میں آ کے بڑنگ کر کے گلاس نیچے گرا اور 4 ٹکڑے ہوئے اس کے. آپ مجھ سے پوچھ، یہ کام ہوا نا، گلاس کا ٹوٹنا ایک کام ہے. یعنی یہ کمپنی نے گلاس بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ گلاس شیشے کا گلاس ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ 20 منزلہ عمارت سے نیچے گرائیں تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. بھائی بس 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. ایسے بھی گلاس بن رہے ہیں پاکستان میں، 19 منزلوں تک صحیح سالم ہو گئے. ہاتھ لگا، گلاس ٹوٹ گیا. ایک کام ہوا نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا، وجہ بیان کریں. یہ کام ہوا ہے، اس کی ریزن بیان کریں. میں کہوں گا بھائی ٹوٹا نہیں ہے، اتفاق سے ٹوٹ گیا، میرا ارادہ نہیں تھا. بیان میں جوش آیا اور ہاتھ یوں لگا. اور خطیبوں سے ٹوٹتی ہیں بہت ساری چیزیں، خود ٹوٹ جاتے ہیں بعض دفعہ خطیب. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بعض خطیب اتنا ممبر پہ اچھلتے ہیں آرام سے، کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو گلاس اگر ٹوٹا ہے، توڑا نہیں گیا، تو یہ اس کی علامت ہے. پھر میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ریزن بیان کروں. لیکن اگر یہ گلاس اٹھا کے میں باقاعدہ توڑوں، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا مفتی صاحب کیوں توڑا، میں اگر جواب دوں ویسے ہی توڑ دیا میں نے، ویسے ہی، تو آپ کہیں گے ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا. انتظامیہ بھی مجھ سے پوچھے گی بیان کی پرمیشن لی تھی ہم نے، یونیورسٹی کے لڑکوں میں بیان ہوگا اور آپ گلاس توڑ رہے ہو، اس کی تو کہیں پرمیشن. آئندہ جب آپ آئیں تو ہم گلاس توڑنے کی الگ سے پرمیشن لیا کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے نا، کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں کیا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ویسے ہی کر دیا تو یہ کرنے والے کے احمق اور بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، جب کوئی کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. اور جب کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں ایک مینجمنٹ ہوتی ہے. مثال سے دیتا ہوں، یہ گلاس ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ لگا میرا. آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ ایگو ختم کر دینا. آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ گلاس کیوں توڑا، میرے پاس جواب آسان ہے، بھئی توڑا نہیں ہے، ٹوٹ گیا، مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ گلاس جب ٹوٹ گیا تھا آپ نے دیکھا کہ جڑا ہوا رکھا ہے سمت بانڈ کے ذریعے، 4 ٹکڑے تھے آپس میں ترتیب سے جڑ گئے. آپ نے دیکھا بھئی مفتی صاحب کے علاوہ تو یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا اس کو جوڑنے کے لیے.
اب آپ نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا؟ میں بتاؤں گا بھائی پانی پینے کے لیے جوڑا، اس لیے جوڑا کہ کسی کا نقصان نہ ہو یار. بیچاروں نے مجھے بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس ٹوٹ گیا تو میں نے کہا جوڑ دیا. میں نے کہا سمت بانڈ ویسے ہی پڑا ہوا ہے لگا دو. 10 ریزن بیان کروں گا نا میں یہ نہیں کہہ سکتا ویسے ہی تھوڑی ہوتا کوئی کام. اب میں ریزن نہیں بیان کر رہا تو میں نے کیا کر دیا، میں نے کہا یار جیسے ٹوٹا تھا نا، میں نے کہا تھا ویسے ہی خود بخود ٹوٹ گیا. تو انہوں نے میری جان چھوڑ دی تھی. تو میرے پاس ریزن سے بتانے سے بچنے کا بہترین بہانہ ہے کہ میں کہہ دوں ویسے ہی جڑ گیا ہے، خود بخود جڑ گیا ہے. ٹوٹنے میں تو آپ مان لیں گے خود بخود ٹوٹ گیا ہے، جڑنے میں مان لو کہ خود بخود جڑا ہے. کیا ہو گیا بھائی، مان لو گے؟ اب میں کیونکہ سائنٹسٹ تھا، لمز یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر تھا، اور آپ سائنسدانوں سے بڑے متاثر تھے. میں نے اپنی ڈگریاں دکھائیں اور میں نے کہا میری یہ تھیوری ہے، ایک تھیوری میں مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں کہ یہ گلاس خود جڑ سکتا ہے. کہ یار کیسے جڑ سکتا ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، اربوں خربوں سال پہلے once upon a time ریت پڑی ہوئی تھی. وہ مجھے ایک لطیف، جب میں ایسے بیان کرتا ہوں نا ڈارون اسی طرح کہتا ہے نا، ایک سیل وجود میں آیا، پھر خربوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں. آپ کو یار 1 کروڑ سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، چلو 20 کروڑ لگا لو. کوئی ماضی میں جھانک کے تھوڑی دیکھ رہا ہے. آپ کو یار 20 کروڑ میں بھی نہیں ہو سکتا، 1 ارب لگا لو بھائی. ہم بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، 20 کی دے گا، چل 40 روپے لے لے، چل 80 روپے لے لے. تو یہاں تو پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، ایک حد تک جاتے ہیں. سائنسدانوں کے لیے پیشگوئی کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے سالوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کہہ رہے خرب سال لگا لو. میں نے کیا کیا، میں نے کہا بھائی یہ گلاس آٹومیٹیکلی جڑ سکتا ہے، کیونکہ جوڑنے والا نظر نہیں آ رہا اور میں نے جوڑا نہیں ہے، اب خود سے تو جڑ نہیں سکتا نا. تو میں نے کہا بھائی جڑ سکتا ہے. خربوں سالوں میں یہ ہوا کہ ریت پگھلی اور وہ شیشہ بنا، اور پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر ایک دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے ایک یوں کر ڈھڑام سے یہ آ کے جڑ گیا، باقی نہیں جڑے. آپ بولو گے مفتی صاحب آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا، پھینکنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ بیان کرنے کے لیے بلایا تھا، لمبی لمبی پھینکنے کے لیے نہیں بلایا تھا. میں کہتا ہوں ڈارون جو خدا کے وجود کا منکر ہے، اس نے اس سے بڑی بڑی پھینکی ہیں. میرا تو ایک گلاس جڑنا میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار پھینک رہے ہو. ڈارون صرف ایک سائنٹسٹ تھا، اس سے بڑی پھینک کر گیا ہے، اور لوگ اس کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ خود بخود ایک گلاس کے 4 ٹکڑے خود بخود نہیں جڑ سکتے. پورا انسان ماں کے پیٹ میں ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ناخن، ناک، پلکیں، آئی برو، ساری چیزیں بنتی ہیں ماں کے پیٹ میں. ساری ریپیئرنگ کا کام، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو کے بچہ ادھر باہر آیا، باہر آتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. جس روٹی سے پہلے آنکھیں بن رہی تھی اس سے دودھ نہیں بن رہا تھا، دانت بن رہے تھے، ہونٹ بن رہے تھے، ساری چیزیں بنا کے ادھر بچہ آیا ہے، ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے اب دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور ایسا دودھ، اور بچہ کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا. بالکل لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. یہ اتفاق کے گلاس کے 4 ٹکڑے آٹومیٹیکلی جڑ جائیں، یہ دعویٰ کرنے والا خدا کی قسم اتنا بڑا جھوٹا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ انسان خود بخود جڑا اور کروڑوں خربوں سال کے بعد یہ شکل میں وجود میں آیا. کچھ مرد بن گئے، کچھ عورتیں بن گئی، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں میں بھی کچھ مرد پیدا ہو رہے ہیں، کچھ عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر چیز ترتیب سے ادھر پیدا ہوتے ہیں. آسمان سے بارشیں، اور بارشوں سے گھاس پھوس، اور گائے بیل وہ کھا رہے ہیں، اور گایوں کے تھنوں میں پھر دودھ پیدا ہو رہا ہے. یہ پورا جو پروسیس ہو رہا ہے، اتنا بڑا اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو کام ہوتا ہے اس کی ریزن نہیں ہوتی، جو کیا جاتا ہے کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ وجہ بیان کرے. تو انسان پیدا ہوا نہیں ہے، پیدا کیا گیا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے ذمے ہے نا کہ بتائے کہ میں نے کیوں بنایا اس کو. یہ بات جو ہم پی جاتے ہیں نا ویسے ہی بس. تو یہ سائنسدان تو اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے خدا کو مانا نا تو پھر بہت ساری چیزیں آگے ماننی پڑیں گی.
تو ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، شہوت پرست لوگ یہیں سے بحث ختم کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح اور ماں باپ کے حقوق اور خالہ، پھپھی، چچا، ماموں کے حقوق اور وراثت، یہ سب چیزیں ختم، اور انسان خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون سازی کون کرے گا؟ میں کروں گا. مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. اور انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یورپ میں شراب پہ پابندی کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ سب مانتے ہیں کہ بری چیز ہے. بھئی کیوں پابندی ہوگی؟ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ 99% شراب پیتے ہیں، تو پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو انسان خدا بن کے انسان کے لیے قانون سازی کر رہا ہے. اس لیے اس نے خدا کو ڈکشنری سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اس کو مل نہیں رہا کہ بنایا کس نے، تو اس نے کسی نے نہیں بنایا. تو انسان بنا نہیں ہے میرے بھائی، بنایا گیا. یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے. اب کائنات کو کیوں بنایا گیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب کا سب اللہ کہتے ہیں میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا. دیکھو وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا، ان کو پتا تھا نکالے گئے ہیں، لہذا وہ پوچھ رہے تھے وجہ بیان کرو. اگر وہ خود نکلتے، کسی نے نکالا نہ ہوتا تو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس سے پتا چلتا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو کرنے والے کے ذمے ریزن بیان کرے. تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیوں بنے؟ تو انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ غیر مسلم کے پاس اس سوال کا نہ صرف یہ کہ جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اس سوال پہ ڈسکشن کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ دیکھیں ان کی جو ہماری یونیورسٹیوں کے سلیبس ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے نا. فزکس کی کتابوں میں کبھی یہ ٹاپک ملے گا آپ کو؟ کیمسٹری کی کتابوں میں ہے بھائی، بایولوجی کی کتابوں میں، میتھ کی بکس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. اسلامیات کا بھی آج کل یہ ٹاپک نہیں رہا. اسلامیات میں بھی آج کل وہ 2-4 دعائیں سکھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی، کھانے کے آخر، پڑوسیوں کے حقوق، ابا اماں کے حقوق، جو کوئی بہت زیادہ ہماری اسلامیات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے. تو انسان کے لیے سب سے اہم ترین سوال کیا ہے؟ مجھے کیوں بنایا؟ اس سوال کو مذہب اٹھاتا ہے، اور جو اس سوال کا جواب نہ دے یا غلط جواب دے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو بھول جائے، اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے.